وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا باہم ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہیں پہنچاؤ اس کو بادشاہوں تک رشوت، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا ناحق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ فرمایا ناحق مال نہ کھاؤ۔ ناحق مال کی ایک مثال، بڑی مشکل مثال جو عام ہے، کسی افسر کو خوش کر لو، وہ آپ کے نام پلاٹ کر دے گا، کسی بڑے کیڈی اور KMC والے پر ہاتھ پھیرو، وہ نصف لی و نصف اللہ مہذا قوم جاہلون۔ بات سنو ذرا، لفظ کیا استعمال کیا اس کو تو دیکھو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تدلو ادلا یدلی، ادلا دل وہ کہتے ہیں ڈول کو جو کنویں میں لٹکا کے پانی نکال دے۔ افسران کو تشبیہ دی ہے کنویں کے ساتھ، تو کنویں سے پانی نکالنا ہے یا کنویں میں پانی ڈالنا ہے؟ افسروں کو رشوت دینا جیسے کنویں میں واپس پانی ڈالنا، تو کسی کنویں میں اگر پانی کی نہر آ رہی ہو تو وہ کنواں رہے گا؟ وہ تو ختم، برباد ہو جائے گا۔ فرمایا ان کنووں سے نکالو، یہ تو اس لیے بٹھائے گئے، تم ان کنووں میں واپس پانی ڈالتے ہو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کنویں کے لیے باہر سے پانی پہنچنے لگے، کنویں کا پانی ختم، کنواں برباد، راشی افسر کو قید کر کے گھر میں بند کرو، ختم۔ قرآن کی بلاغت دیکھو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وہ تم رشوت کو کس طرح دیتے ہیں؟ نیچے کیسرے کے اوپر آم سجائے، یہ بیگم صاحبہ کے لیے دیا ہے، ماشاء اللہ، ٹھیکہ دیا ہے نا، ٹھیکہ دیا ہے، نیچے کچھ اور چیز رکھی۔ یہاں ایک سرکاری افسر تھا، ایک دفعہ ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے رکھے آپ رکھے پھر بتائیں گے۔ میں نے کہا کیا رکھوں؟ کہنے لگے یہ ایک رقم ہے۔ میں نے کہا وضاحت کر لو، میرے نام ہدیہ ہے تو رکھوں گا، مسجد کا چندہ ہے تو رسید کاٹوں گا۔ اس وقت مدرسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ رکھ تو لے۔ میں نے کہا میں تمہارا بینک نہیں ہوں کہ رکھ تو لوں، کیوں رکھوں؟ رات ہو گئی، راشی افسر آ گیا، نمازی تھا پکا ہے، السلام علیکم، خیریت ہے؟ ٹھیک، صحیح ہے، ٹھیک، کوئی بات تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا بہت نمازی آئے چلے گئے۔ کسی نے کچھ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں دیا۔ کوئی لفافہ؟ میں نے کہا نا۔ جلدی جلدی گھر چلا گیا، ٹیلی فون کیا، اس نے کہا تمہارا مولوی لیتا نہیں، کیا کرے؟ تو میں نے فجر کے درس میں کہا کہ بعض افسران اتنے بڑے راشی ہے کہ وہ اپنے ائمہ اور استاذوں کو بھی بلیک کر دیں۔ میں نے کہا ہم ان کے جہنم جانے کے پل کیوں بنے؟ کام خان تدلو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کنواں بنا ہوا ہے، باہر سے پانی آ رہا ہے، پانی تو کنویں سے جانا چاہیے، افسروں کو کام کر کے دینا چاہیے۔ یہ عجیب افسر ہے، اس کے اندر پانی چھوڑ دیں آپ، پوری نہر جاری کر لیں، یہ خوش ہو رہا ہے، سارے جہان کا پانی اس میں آ رہا ہے۔ یہ دودھ کے بہانے، یہ سبزی کے بہانے، یہ فروٹ کے بہانے، یہ کپڑوں کے بہانے، ساری رشوت ہے۔ جیسے گندا کنواں، کوئی کپڑے پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، گند بلا سارا، یہ گندا کنواں ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت یاد رکھیں کہ رشوت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تو کہا ہے کہ پہلے لوگ ہدیے دیتے تھے، اب تم جو ہمیں ہدیہ دیتے ہو وہ بھی رشوت ہے۔ دیکھیے تہذیب و تہذیب میں اور التاریخ الکبیر میں عمر ابن عبدالعزیز کے حال میں۔ اور باتیں تو چھوڑو، ہمیں رشوت دیتے ہیں، بادام پستہ اور جی وہ طالب علم مل جاتا ہے، جی آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں کہتا ہوں اور کیا کام ہے؟ کہا چھوٹے بچے کو داخلے کے لیے، تو میں اس سے کہتا ہوں داخلہ نہیں ہے،
اچھا جی وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ رشوت کی ہے۔ توبہ توبہ، رشوت ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وہ نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پہنچاتے ہو تم یہ مال حاکموں کو رشوت کے طور پر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا۔ یہ غلط ہے، اپنا حصہ لینے کے لیے دے سکتے ہیں، بالاسم گناہ کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔